اللہ کی توحید بیان کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ توحید ہی ہے جو عمر بن خطاب کو عمر فاروق بناتی ہے، یہ توحید ہی ہے جو ابو بکر کو صدیق اکبر بناتی ہے، جو عثمان بن عفان کو عثمان غنی بناتی ہے، جو علی المرتضی کو شیر خدا حیدر کرار بناتی ہے، جو خالد بن ولید کو سیف اللہ بناتی ہے، جو عائشہ کو طیبہ طاہرہ مطہرہ صادقہ قانتہ عابدہ حمیرہ وزیہ بناتی ہے، جو فاطمہ کو سیدۃ نساء اہل الجنہ بناتی ہے، جو حسن حسین کو سیدہ شباب اہل الجنہ بناتی ہے۔ توحید نکال دیا جائے، ابو بکر رہ جاتا ہے، صدیق نہیں رہتا۔ توحید نکال دی جائے، عمر خطاب ہو جاتا ہے، فاروق اعظم نہیں رہتا، عثمان بن عفان بن جاتا ہے، عثمان غنی نہیں رہتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ توحید ہی ہے جس کی وجہ سے آدم صفی اللہ بنا، جس کی وجہ سے نوح نجی اللہ بنا، جس کی وجہ سے ابراہیم خلیل اللہ بنا، جس کی وجہ سے موسیٰ کلیم اللہ بنا، جس کی وجہ سے عیسیٰ روح اللہ بنا۔ یہ توحید ہی ہے جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ بنا۔ یہ توحید ہی ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے۔ یہ پھل، یہ پھول، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ تالاب، یہ ندیاں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ سیارے، یہ سارے کے سارے اس لیے بنائے گئے تھے کہ اس دھرتی پر یہ اعلان ہو، اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا رازق، اس کائنات کا عالم الغیب اکیلا اللہ ہے۔ الہکم الہ واحد، اس دھرتی پر معبود اکیلا ایک اللہ ہے، سجدے کے لائق، رکوع کے لائق، نظر کے لائق، نیاز کے لائق، مشکل کشا، حاجت روا، لجپال، دستگیر، غوث اعظم، فریاد رس اکیلے اللہ ہے۔ یہ کائنات اللہ نے اس لیے بنائی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ ہم نے زمین و آسمان کو اس لیے بنایا تھا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس لیے بنایا تھا تاکہ سارے نبی آتے جائیں اور یہ بیان کرتے جائیں لا الہ الا اللہ۔